رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال، تمہاری اولاد میرے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تمہارا مال، تمہاری اولاد میرے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اگر تم نے ایسا کیا، جنہوں نے ایسا کیا، تو فرمایا وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ مال اور اولاد، اس پر بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ مال کے حوالے سے دیکھیں، انسان کہتا ہے کہ میں صبح بھی کماؤں، رات بھی کماؤں، جب نہیں ہوتا کچھ تو کہتا ہے کچھ تو مجھے ملنا چاہیے، کہیں سے کچھ تو آئے، بھوکا مار رہا ہوں کچھ تو آئے، جتنی مرضی دہاڑی دو، مجھے کام پہ لگا۔ جب کام پہ لگ جائے اللہ دیتا ہے رزق، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، فرمایا کہ جب آنے لگ جائے پھر کہتا ہے کہ تھوڑا اور بڑھ جائے، تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کچھ اور بڑھ جائے، اب پوری ہو رہی ہے ضروریات، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کہتا ہے میں کچھ جمع کر ہی نہیں رہا، میں نے آگے کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں، مجھے کچھ اپنے لیے آگے کے لیے بھی تو رکھنا چاہیے، پھر اس چکر میں شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی اس میں ایسا ہوتا ہے، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذکر اللہ کی طرف خیال کرتے ہیں، لیکن بہت کم، اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا کہ ادھر صبح شام رات ہر ٹائم مال کمانے میں لگ گیا، ادھر رب کریم نے اعلان کیا کہ اے محبوب اپنے بندے سے کہو دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کو ملا کر ایک خزانہ بن جائے، یہ سارے خزانے اکٹھے ہو جائیں، ان خزانوں سے بڑھ کر خوش بخت وہ انسان ہے جس کو صبح کی نماز کی دو سنتیں نصیب ہو جائیں۔ اور ہم نے سب سے یہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اکثر یہ سکھایا کہ فلاں کو دیکھا ہے، کل تک ٹوٹی ہوئی سائیکل نہیں تھی، آج گاڑیوں پہ ہے، کل تک اپنا مکان نہیں تھا، آج بنگلہ بنا لیے، اس سے کچھ سیکھ، اس سے کچھ سیکھ۔ فرمایا کہ پھر ہم نے کہا کہ فلاں کو دیکھ، کل تک لوگوں کی مزدوریاں کرتا تھا، آج اس کے اپنے نوکر چاکر ہیں، اس سے کچھ سیکھ۔ ہماری تربیت کا یہ انداز ہو گیا، افسوس ایسے انداز پہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمیں دنیا کی طرف ہی گھسیٹتا چلا جائے، ایسی تربیت پر بھی افسوس ہو سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت کے مطابق تو اسے سکھانا ہی سکھانا ہے، بات فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس سے یہ نہیں سکھا رہے کہ فلاں نمازی نہیں تھا، گناہگار تھا، آج نمازی ہو گیا، اس سے سیکھو۔ فلاں کل تک مسجد میں نظر نہیں آتا تھا، آج 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس سے کچھ سیکھو۔ ایسی تربیت اگر ہو جائے تو پھر اپنے بھی اور اپنی اولاد کے بھی بیڑے پار ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے اعمال کی طرف توجہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ علماء درد دل رکھنے والے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی جہاں دنیا داری سکھا رہے ہو وہاں کچھ لمحے اسے یہ بھی دے دیا کرو، اسے کہو کہ یہ عمل اگر سیکھ لے تو اس عمل کے بڑے فائدے ہیں، یہ عمل اگر سیکھ لے تو اس عمل سے اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ عمل اگر سیکھ لے تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلدی راضی ہو جاتے ہیں، اگر اس لمحے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ بے پناہ عطا فرماتا ہے، اگر اس لمحے اٹھ کے رب کو سجدہ کیا جائے تو رب کریم راضی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ والے اعمال درد دل والے لوگ فرماتے ہیں، اگر یہ عمل سکھا دو، فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں فرمایا کہ اگر تم یہ سکھا دو کہ رب اور اس کا رسول راضی کیسے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اگر اس طرف لے آؤ کہ رب رسول کیسے راضی ہوتے ہیں، تو درد دل والے لوگ کہتے ہیں پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر سمجھدار ہو تو سمجھو جب اللہ رسول راضی ہو جائیں گے تو پھر یہ دنیا ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے چلتی نظر آئے گی، اس کے خزانے تمہارے اشاروں پہ نظر آئیں گے،
لیکن اگر تم اس دنیا کے پیچھے دوڑے تو پھر دنیا آگے آگے تم پیچھے پیچھے، نہ رب مانا نہ رب کا رسول مانا نہ یہ دنیا مانی۔ یہ دنیا اپنے پیچھے دوڑنے والے کو تھکا دیتی ہے اور تھکتے تھکتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے انسان۔ اللہ کرے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر نصیب ہو جائے۔ آمین۔ فرمایا کہ جو مال، جس کا مال اسے ذکر اللہ سے غافل کرے، جس کا مال اسے ایک کاموں سے غافل کرے، دوری کا سبب بنے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس کی اولاد اسے ذکر اللہ سے غافل کرے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان دونوں معاملات میں ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ کریم ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ نیک فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زیادہ امیدیں لگانے والے ہلاک ہو گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میں، ان سے عرض کیا گیا کہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ برا کون ہے؟ اب ہم نے یہ آخری حدیث سے بات میں عرض کرتا ہوں، ہم نے اپنا حساب خود ہی لگا لینا ہے، ہم اچھوں میں یا برا میں۔ خود تو ہم چاہے اپنے آپ کو جو مرضی سمجھیں، ہم اپنے آپ کو برا تو کہیں گے ہی نہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کو برا کہیں گے، سب سے اچھی وہی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا سب سے زیادہ برا کون ہے، آپ کی امت میں سب سے زیادہ برا کون ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال، جو مال میں زیادہ مال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی، صحابہ سے فرما رہے ہیں تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی جو دنیا کی عمدہ تر ننگا رنگ نعمتیں کھائے گی، عمدہ تر ننگا رنگ نعمتیں کھائے گی۔ آج اگر مہمان آئے اسے ایک کھانا پیش کرے تو وہ شاید راضی نہیں ہوگا، اگر 3-4 قسم کے کھانے خرید کر اس کے آگے رکھ دیے جائیں تو پھر 4 لوگوں کو بتائے گا ماشاءاللہ بڑی خدمت کی، 2 ڈشیں کی، 3 ڈشیں کی، 4 ڈشیں کی۔ شادیوں پر دیکھتے ہیں جو ایک کوئی ایسا کر لے، ایک چاولوں کا کھانا بنا کر کوئی کھلا دے سب کو، ایک ہی ڈش ہو چاولوں کی بریانی کی اور کوئی ڈش نہ ہو تو ضرور باتیں کریں گے، چاہے وہ چاول جتنے ہی اعلیٰ بنے ہو۔ حالانکہ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ایک کھانا بنانے والے کچھ نہ بنائے، خود ہی بنانے والے کو خیال آ رہا ہوتا ہے یار میٹھا نہیں بنایا، لہو بھی بنایا، روٹی بھی بنائی، یہ نہیں بنایا، سارے خیال وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باتیں ہوتی ہیں۔ دنیا راضی نہیں ہوتی کسی بھی حال میں۔ بھارت اللہ پاک طرف فرمایا کہ رنگا رنگ کی وہ نعمتیں کھائیں گے، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ رنگا رنگ سواریوں پر سواری کریں گے، خوبصورت اور رنگا رنگ عورتوں سے نکاح کریں گے اور خوبصورت رنگا رنگ کپڑے پہنیں گے۔ ہم ذرا غور کرتے ہیں ان میں سے کون کون سے معاملات ہمارے اندر ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پیٹ تھوڑی چیز سے نہیں بھریں گے، تھوڑی چیز سے ان کے پیٹ سیر نہیں ہوں گے، نفس کثیر پر قناعت نہیں کریں گے، اندر کا من چاہے گا کہ جتنا بھی مال ہے کچھ اور ہو جائے، زیادہ مال پر بھی یہ ان کا نفس، ان کی جان قناعت نہیں کرے گی۔ اور فرمایا کہ دنیا کا گھرے پڑے ہوں گے، کچھ کا کچھ ہو جائے۔ ایک شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے اسے دیکھا گیا کہ سارا دن اس نے حفاظت، رات کو اگر کسی نے تھوڑا سا اسے ہلا دیا تو لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو گیا، لیکن اسی شخص نے سارا دن اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، بڑا افسوس ہوا۔ ایسا تقریباً ہو رہا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں رات 4 بجے تک شادی کے فنکشن میں مصروف تھا، لیکن افسوس اگر 4 بجے جاگ ہی رہا تھا تو رب کو منانے کا وقت تھا تو سجدے ہی کر لیتا، جاگ تو ویسے ہی رہا سجدے کر لیتا۔ اگر سارا دن تیرا اس فنکشن میں گزر سکتا ہے تو جو وقت رب کے بلاوے کر وہاں تو جا، اس کو تو منا، لیکن نہیں سارا دن فکر کرنی ہے، شادی کسی کی ہونی ہے تو اس کو سارا دن بھاگ دوڑ میں گزارنا ہے، یہ کمی نہ رہے، یہ کمی نہ رہے، یہ کمی نہ رہے، یہ کمی نہ رہے، ساری کمیاں دور کرنے کی اس نے کوشش کرنی ہے۔ لیکن کاش کہ وہ یہ بھی کوشش کر لے کہ میں نے رب کے پاس بھی تو جانا ہے، کیا خبر ابھی سانس ختم ہو جائے، کیا خبر ابھی میرا وقت مکمل ہو جائے، اس خیال سے بھی کاش کوئی اپنے دن اور رات کو مصروف کر لے۔ اللہ کریم ہمیں
آخرت کی بھلائی والے کام کرنے کی سعادت حاصل فرمایا۔ میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں، فرمایا تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی جو خوبصورت اور رنگا رنگ جو ہے عورتوں سے نکاح کرے گی۔ فرمایا ناز سے چلنے والے ہوں گے اور خوبصورت سواریاں رکھنے والے ہوں گے اور خوبصورت کپڑے پہننے والے ہوں گے۔ کپڑوں کو دیکھ لیں، پہلے ہمارے بچپن میں بھی ایسا ایک عید میں سوٹ بنا، وہی دھل کے دوسری عید پہ پہنا، پھر اسی کو رکھا گیا، اگلے سوٹ بننے تک جو دن درمیان میں فنکشن وغیرہ آتے رہے وہی پہنا جاتا کہ یہ شادی میں بھی یہی ہے۔ اگلی عید ہوتی نیا سوٹ سلتا، سال کے بعد سوٹ سلتا، وہ نیا سوٹ جب تک آتا پچھلا وہ نیا ہی رہتا، پھر اس کو استعمال میں لاتے اور پھر اس کو اس طرح استعمال کرتے۔ اب اسی فنکشن پر، اسی عید پر 3 سوٹ سل رہے ہیں، اسی ایک شادی پر 3 سوٹ سل رہے ہیں، اور ہو رہا ہے، سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اس سے بھی ذرا غور کریں، ضرورت کے مطابق چلیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو نشانیاں بتائی گئیں، فرمایا کہ یہ دنیا پر گرے پڑے ہوئے لوگ ہوں گے اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہوئے لوگ ہوں گے، اور فرمایا صبح و شام یہ دنیا ہی کے پاس ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اب رات کو بھی اگر آپ آئیں، رات میں بھی 2 بجے بھی ہم آئیں، میں رات کو آتا ہوں 2 بجے، ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے دن میں لوگ معاملات کر رہے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن رات میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ہوٹل بھی کھلے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں، پروگرام بھی ہو رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، دن میں بھی ہو رہے ہیں، دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رہا، لیکن ہماری مسجدوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نمازیوں سے آباد ہو۔ فرمایا کہ یہ دنیا پر گرے پڑے ہوں گے، اور فرمایا تیرے معبود حقیقی کے بجائے، اللہ رب العزت کے بجائے دنیا کو معبود بنائیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سخت حکم ہے کہ تمہارے بیٹوں اور پوتوں میں سے جو بھی اس زمانے کو پائے، ایسے لوگوں کو پائے، فرمایا کہ اس قوم کو سلام کرے، اس قوم کو سلام دینا کرے، اور فرمایا ان کے مریضوں کی عیادت نہ کرے اور ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو، ان کے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ جس نے یہ کام کیا گویا اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔ یہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ جو لوگ اتنے غفلت میں ڈوبے ہیں ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، بلکہ ہم ان کے ساتھ چل کر کے فخر نہ محسوس کریں، اور آج جو نشانیاں ہم نے سنی ہیں ان پر غور کر لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نعمتوں میں دنیا داری میں اتنے مصروف ہوئے کہ ادھر سے غافل ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں جس طرح رب رسول راضی ہو اس طرح زندگی گزارنے کی دنیا کے پیچھے اور اس سے بچنے کی توفیق اللہ کریم دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔